رب زدني علما. نمبر 3، امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 370 ہجری میں ہوئی، وہ بیان فرماتے ہیں فل کتاب والسنہ واجماع السلف توجب ایقاع الثلاث معا وان كانت معصیۃ. ایک دم صاف لفظوں میں لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سلف صالحین کا اجماع، یہ سب کے سب دلائل اس بات پہ اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں کہ 3 طلاق پڑ جائے گی، ایک ساتھ دے تو بھی پڑ جائے گی، وَإِن كَانَتْ مَعْصِيَةً، اگرچہ کہ غلط طریقہ اختیار کیا ہے تو گناہ ملے گا. احکام القرآن للجساس رازی، جلد 2، صفحہ نمبر 85. نمبر 4، صحیح بخاری کے شارح ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 449 ہجری میں ہوئی، وہ لکھتے ہیں اتفق ائمۃ الفتوی علی لزوم ایقاع طلاق الثلاث فی کلمۃ واحدۃ، کہ اہل فتویٰ کا، معتبر لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر 3 طلاق دے ایک کلمے کے ساتھ دے، یعنی یہ کہہ دے تجھے 3 طلاق، اس طرح طلاق دے تو بھی طلاق پڑے گی. فإن ذلك عندهم مخالف للسنہ، بلا شبہ وہ آدمی اہل علم کی نظر میں سنت کی مخالفت کرنے والا ہے مگر طلاق پڑے گی. وہو قول جمہور السلف، اور یہ جمہور سلف صالحین کا قول ہے، کسی اکا دکا کی رائے نہیں، جمہور کا یہ فیصلہ ہے. اور آگے لکھتے ہیں والخلاف فی ذلک شذوذ، ذرا غور سے سنیں کیا کہتے ہیں، والخلاف فی ذلک شذوذ، اور اس مسئلے میں جو اختلاف ہے وہ شذوذ کی راہ ہے، وہ اکا دکا لوگوں کی رائے ہے. وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْبِدْعَ، جی ہاں بڑے دھیان سے سنیں کیا کہتے ہیں، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْبِدْعَ، اور اس سے استدلال کرنے والے اہل بدعت ہیں، اہل سنت نہیں بلکہ اہل بدعت ہیں. جو آپ نے اختیار کیا ہے طرز، محترم جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب ان کے بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ أَهْلُ الْبِدْعَ، یہ اہل بدعت کا طرز ہے. وَمَن لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، اور یہ ان لوگوں کا طرز ہے لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، جس کی طرف جو توجہ کرنے لائق لوگ نہیں ہیں، ان کا قول ہے اور ان کا طرز ہے. لِشُذُوذِهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ، کیونکہ یہ لوگ تو جماعت سے ہٹے ہوئے اور کٹے ہوئے لوگ ہیں. شرح ابن بطال جلد 13 صفحہ نمبر 392.